اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب اور اس کی ضرورت۔ ادب عربی زبان میں قاعدہ یا طریقہ کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شرعیہ میں اسلام نے جو قاعدے کسی کام کو کرنے کے بتائے ہیں ان کا نام ادب ہے۔ ادب تعظیم کا نام نہیں، یہ تو رسمی ادب ہے۔ حقیقی ادب یہ ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہو، ہم ایسے کام کریں کہ اس کو راحت ہو، تکلیف نہ پہنچے۔ ایک شخص جاری پانی پر بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ بائیں طرف حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وضو کر رہے ہیں۔ اسے یہ خیال گزرا کہ میرا استعمال شدہ پانی ان کی طرف جا رہا ہے تو یہ تو ان کی بے ادبی ہے، اس لیے وہ ادب کی خاطر اٹھ کر ان کے دائیں سائڈ سے اٹھ کر بائیں جانب جا بیٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی ادب کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے ایک پٹواری نے بیان کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک تیلن حیدرآباد میں بیمار ہو گئی اور اس کے لڑکے میرے پاس آئے اور کہا کہ ہماری والدہ جنون میں انگریزی بول رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت تو عربی زبان بول رہی تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ دو نیک خوبصورت آدمی آئے ہیں، ان کو بٹھاؤ، اور یہ دو آدمی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسے ہمارے نیک بندوں میں داخل کر دو۔ پٹواری نے پوچھا کہ یہ کیا نیک کام کرتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، نہ نماز پڑھتی تھی، نہ روزہ رکھتی تھی اور بہت ہی زیادہ لڑاکی عورت تھی، اور کہا کہ آخر ایک بات اس میں تھی کہ جب اذان ہوتی تھی تو نہ خود کوئی کام کرتی تھی اور نہ کسی کو کرنے دیتی تھی، اور کہتی تھی کہ میرے مالک کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ میاں کو شاید یہی اس کی ادا پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ایک روز بیت الخلاء تشریف لے گئے، پھر وہ فوراً ہی گھبرا کر واپس آئے اور ناخن پر جو قلم کی نوک سے ایک نقطہ لگا ہوا تھا اس کو دھونے کے بعد بیت الخلاء گئے۔ حالانکہ وہ نقطہ تھا جو عموماً لکھتے وقت قلم کی روشنائی دیکھنے کے لیے لگایا جاتا تھا، اور فرمایا کہ اس نقطہ کو بھی علم کے ساتھ ایک تلبس اور نسبت ہے، بے ادبی معلوم ہوئی کہ اس کو بیت الخلاء لے جاؤں۔ مفتی اعظم پاکستان سیدی و مرشدی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ مذکورہ بالا واقعہ کے حواشی میں تحریر فرماتے ہیں کہ آج کل تو اخبار و رسائل کی فراوانی ہے، ان میں قرآنی آیات و احادیث اور اسماء الہیہ ہونے کے باوجود گلی کوچوں اور غلاستوں کی جگہوں میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی دنیا جن عالمگیر پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، اس میں بے ادبی کا بھی بڑا دخل ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی بزرگ کو ایک منٹ کے لیے بھی ناراض نہیں کیا، اور جتنا میرے قلب میں بزرگان دین کا ادب ہے آج کل شاید ہی کسی کے دل میں اتنا ہو۔ نیز ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے کبھی چارپائی کی پائنتی کی طرف کھانا رکھ کر کھایا ہو، اور مجھے کبھی یاد نہیں یہ بات کہ میں نے اپنی چھڑی کا نچلا حصہ کبھی بھی قبلہ رو رکھا ہو، اور مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے نوکر کو پیسہ زمین پر پھینک کر دیا ہو، اور مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی داہنے ہاتھ میں جوتا لیا ہو، اور مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی روپیہ بائیں ہاتھ میں لیا ہو۔ عربوں کا ادب۔ عربوں میں ادب بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب کوئی مشورہ یا پنچایت کرتے تو الفاتحہ علی النبی کہہ کر گفتگو شروع کرتے، اور جس کو کچھ کہنا ہوتا وہ یہ لفظ کہہ کر بیان کرنے لگ جاتا، اور دوسرے بالکل خاموش ہو جاتے، کیونکہ بدون الفاتحہ علی النبی کے ان کی گفتگو شروع ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر آپس میں جنگ ہو رہی ہو تو بارہا دیکھا کہ جب کوئی کہہ دے صلی علی نبی تو درود پڑھ کر خاموش ہو جاتے، اور یہاں تو یہ حال ہے کہ اگر سارا قرآن بھی پڑھ دو تو کسی پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ جب میں مدرسے میں پڑھا کرتی تھی تو میں نے اپنے استادوں سے یہ سنا تھا کہ والدین سے آگے نہ چلو، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ
امی کے ساتھ بازار جانا ہوتا تو امی کے ساتھ ایک قدم پیچھے ہو کر چلتی، اور امی بار بار یہ کہتی کہ آگے چلو، میرے برابر چلو تاکہ مجھے تمہاری فکر نہ ہو، لیکن میں پھر بھی ایک قدم امی سے پیچھے رہتی، اور امی کو پریشانی سے بچانے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں نے امی کا برقع پکڑنا شروع کر دیا تاکہ امی کو یہ تسلی رہے کہ میں امی کے ساتھ ہی چل رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے استادوں کے طفیل ادب کی توفیق عطا فرمائی، اور ادب جو ہے پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر کسی کے ساتھ محبت ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ادب میں ذرا سی بھی کمی آنے دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا بے ادبی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم قبلے کی طرف پاؤں پھیلائیں۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب بھی لیں تو ہمارا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے الحمدللہ ہمارا پورا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ گزرتا ہے۔ کبھی ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم اپنے بچوں کو کوئی بات بتا رہے ہیں، تو اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ایک گستاخ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دائیں ہاتھ سے کھانے کو فرمایا تو اس نے براہ بے ادبی کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کرے تو اس سے کھا ہی نہ سکے، بس وہ ہاتھ اس کا فوراً شل ہو گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر میری عمر زیادہ ہے۔ یہ قولی ادب کا نمونہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بے دھڑک دیکھتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی کو معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان ہاتھ میں لی تھی، چنانچہ تمام عمر انہوں نے کمان کو بلا وضو مس نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک کسی سے سنیں تو درود شریف پڑھے، ورنہ زبان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھے، صرف سلام یا صاد پر اکتفا نہ کرے۔ آج کل اس میں بڑی کوتاہی سے کام لیا جا رہا ہے۔ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے یا کہنے میں کیا دیر لگتی ہے، مگر اس کے سبب حق تعالی شانہ کی 10 رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کی عظمت و محبت کو دل میں جگہ دے۔ اس کی برکت سے اتباع سنت بالکل آسان معلوم ہوگا، اور احکام شریعت میں اعتراضات اور دل میں شبہات پیدا نہ ہوں گے، کیونکہ جس کی عظمت جس کے دل میں ہوتی ہے اس کے احکام میں اعتراض پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔